جی پاس صاحب خداوند کا بڑا شکر ہے اتنا سارے بچوں کے ساتھ. ایک منٹ بس ذرا ماسٹر جی سٹارٹ کریں. جی ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کل کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اس کو سمرائز کرتے ہیں. ہم نے کل سے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ تھا خدا کا مکاشفہ، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا کے مکاشفے کے جاری ہونے کے کم و بیش بائبل مقدس میں 19 طریقے ہیں، اور پہلا طریقہ جس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا اپنا مکاشفہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے جاری کرتا ہے. خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ملتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا کا مکاشفہ جو ہے وہ مسیحی روحانی تجربے سے ملتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہم سیکھ رہے تھے، اس کے ہم نے چند حوالہ جات جو ہیں وہ سیکھے تھے، اور یہ پوری بائبل مقدس میں کہ خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ کن کن ذرائع سے یا کن کن طریقوں سے یا کس کس طرز سے جاری ہوتا ہے، اس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا. اور دوسرے پوائنٹ پر ہم تھے، اور دوسرے پوائنٹ کا جو آخری حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی کرنتھیوں کا خط تھا. جی سر، کرنتھیوں کا دوسرا ہم خط اس کا دوسرا باب. جی سر، کرنتھیوں کا خط اس کا دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب 9ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، یہ آخری حوالہ تھا ہمارا. اس کے 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک تھا. جی سر ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس میں پلوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے شیطان کے دو کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اس کے دو سے ناواقف نہیں رہنا، بلکہ شیطان ہماری خدمت، کیونکہ شیطان جو ہے ہماری خدمت کو تباہ کر دینا چاہتا ہے، اس لیے ہر ایماندار کو اس لیے ہر ایماندار کو ٹھیک ہے. اور ہم نے لفظوں کے خادم نہیں بننا بلکہ روح کے خادم بننا ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جی. ایک حوالہ اور میرے ساتھ نکالیں ذرا، غلطیوں کا خط. مقدس پالوس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام. جی سر. غلطیوں، ہاں نکالیں، چوتھا باب. یہ چوتھا باب اس کی چوتھی آیت سے پڑھنا شروع کریں، چوتھی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مہد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے مہتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو پالک ہونے کا درجہ ملے. اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. آمین. آمین. یہاں پر خدا کا خادم مقدس پالوس رسول جو ہے وہ اس مکاشفے کی بات کرتا ہے جو خدا کے بیٹے کا روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بیٹے کا روح جب ہماری زندگی میں ہے تو پھر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں
पाकीज़गी है और लोग पहचान लेते हैं कि ये खुदा के लोग हैं और लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और जब खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो यकीनन ये खुदा की सारी चीजों के वारिस हैं और मसीह के हम मिरास हैं। ठीक है, तो ये हमारी जिंदगियों से ये पता चलता है, ये ज़ाहिर होता है कि हम खुदा का भेद यानी खुदा का मुकाशफा जो यीशु मसीह है वो हमारी जिंदगी में है। ठीक है, और जब हमारी जिंदगी में है तो फिर लोगों पर इसके जो असरात हैं वो बड़े मुस्बत पड़ेंगे और लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यीशु के लोग हैं, खुदा के बेटे यीशु का रूह इनकी जिंदगी में काम करता है। और फिर इसी तरह से जो खुदा का जो मुकाशफा है वो हमारी जिंदगियों में रूहानी तजर्बों से जारी होता है। ठीक है जी, और पौलुस यहाँ पर ये बताता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि जितने लोग शरीयत के मतहत हैं उनको छुड़ा ले, मूल लेकर, यानी अपनी जान का फिदिया देकर, अपनी जान का नजराना देकर, और आप सलीब उठाकर हमारे दुख जो हैं, हमारी मुसीबतें जो हैं, वो सलीब उठाकर वो कलवरी की तरफ बढ़ा। तो यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यही है कि खुदा के बेटे का रूह जब ईमानदारों की जिंदगी में होता है, मसीहों की जिंदगी में होता है, तो फिर ईमानदारों और मसीहों की जिंदगी के जो रूहानी तजर्बात हैं उनसे जो मुकाशफा है, वो खुदा का जो मुकाशफा है वो जारी होता है। दर हकीकत जो खुदा का मुकाशफा है वो यही है कि खुदा के बेटे का रूह जब हमारी जिंदगी में काम करता है तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जब उसकी बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हम खुदा को बाप यानी ए अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। जब वो हमारा बाप बन जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में वो मुकाशफा जो खुदा ने लोगों के लिए जारी करना है हमारे जरिए से जारी किया है। मेरे साथ जरा निकाले इफ्सियों का खात, इफ्सियों पहला बाब। जी 17वीं आयत से पढ़ो। 15वीं आयत से पढ़ना, 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 15वीं आयत। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए आमीन आमीन। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो यही है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो खुदा है, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। और फिर लिखा है कि और तुम्हारे दिल की आंखें जो हैं वो रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो इस बात को बताता है, ये बात वो कहता है कि जब खुदा का बेटा हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर यकीनन वो हमें अपनी पहचान देता है, उसकी हिकमत। जरा निकालें कुलसियों 2 बाब 3 आयत। कौन सा वाला बताया पास्टर जी आपने? कुलसियों 2 बाब 3 आयत। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं
آمین آمین. جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، خدا کے بیٹے کا روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو در حقیقت پھر ہماری زندگی جو ہے وہ روحانی زندگی نظر آتی ہے. جب ہماری زندگی روحانی طور پر نظر آتی ہے تو پھر لوگ اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ ایمانداروں کی زندگی میں جاری ہوا ہے. تو وہ خدا کا مکاشفہ در حقیقت یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اور یسوع مسیح کو پہن لینے سے اور یسوع مسیح کا روح ہماری زندگی میں نظر آنے سے پھر لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے لپالک اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا کی چیزوں کے وارث ہیں اور مسیح کے ہم میراث ہیں. تو پھر ہماری زندگیوں سے خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، پطرس کا خط، دوسرا پطرس چیپٹر یہ چیپٹر، پہلا ہی چیپٹر، آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو کہ جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. آگے پڑھو. بس ٹھیک ہے. آمین. آمین. آمین اور یہاں پر ذرا یہ 21ویں آیت پڑھیں، 21ویں آیت پڑھ دیں. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. آمین. آمین. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کوئی گھڑی گڑائی باتوں یا کہانیوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ پطرس کہتا ہے کہ ہم نے خود اس کی عظمت کو دیکھا، ہم نے خود اس کی عظمت کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو جلال دیا، اور پھر ساتھ اب آج دی کہ کس طرح سے خدا کی آواز جو ہے جب آسمان سے آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یہ آواز لکھا ہے جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہ آواز جو آتی تھی سنی. ٹھیک ہے، اور یہ آواز ایک دفعہ نہیں، جب یسوع نے بپتسمہ لیا یہ آواز صرف اسی وقت نہیں آئی، یہ آواز بعد میں بھی آتی رہی. ٹھیک ہے، کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو پطرس یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ٹھیک ہے جی، جب ہم چشمدید گواہ ہیں، جب ایمانداروں کے اندر خدا کے بیٹے کا روح کام کرتا ہے، جب ہم ایماندار ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہم یسوع مسیح کے دکھوں، یسوع مسیح کی صلیب اور یسوع مسیح کے جلال کے ہم چشمدید گواہ ہیں. اور یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یسوع مسیح کی عظمت کو خدا کا خادم پطرس کہتا ہے ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اور جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے جب ہماری زندگی اس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے سارے کاموں سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور اس کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور پھر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے یا اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے، بلکہ ہم روح القدس کی تحریک سے
خدا کی طرف سے بولتے ہیں. ذرا میرے ساتھ نکالے دوسرا کرنتھیوں کا خط دوسرا کرنتھیوں ذرا 12واں باب پڑھے. 12ویں باب کی ہاں جی بولو جی کھولا ہوا ہے. جی 12ویں باب کی آیت. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب ذرا پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، بس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے. یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں. میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا. اور اگر فخر کرنا ساتویں آیت پڑھیں. 7ویں آیت. مکاشفوں کی زیادتی کے سبب باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا کاسے، تاکہ میرے مکے مارے اور میرے میں پھول نہ جاؤں. آمین. ہاں جی 9ویں آیت. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوریوں میں پوری ہوتی ہے. پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. آمین. آمین آمین. جب ایمانداروں کی زندگی میں یسوع مسیح کا فضل، اس کا رحم، اس کی محبت، مسیح کی خدمت، مسیح کے کام، مسیح کا چال چلن، مسیح کی حالت، مسیح کی محبت جب نظر آتی ہے. یہاں پر پالوس کہتا ہے، مکاشفوں اور رویوں کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ مکاشفے اور جو رویائیں ہیں یہ مجھے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئیں. تو جب خدا کے جو مکاشفے، خدا کی جو رویائیں ہیں، خدا کے جو بید ہیں، وہ ایمانداروں کو عنایت ہوتی ہیں. ایمانداروں کو خدا کے جو مکاشفے ہیں وہ ملتے ہیں. ایمانداروں پر خدا کے جو مکاشفے ہیں، خدا کا جو بید ہے وہ جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایماندار جو ہیں وہ لوگوں میں جب نکلتے ہیں، جب خدمت کرتے ہیں، تو پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ he is a man of God, he is a servant of God. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچایا ہوا، یہ الگ کیا ہوا شخص ہے، یہ خادم ہے. اس کی خدمت کو جب دیکھتے ہیں، اس پر جو خدا کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اس فضل کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کا بندہ ہے یا واقعی یہ خدا کا خادم ہے. تو بہت ساری چیزیں بے شک ہماری زندگی میں چلتے چلتے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، تو بھی خدا کا خادم مقدس پالوس کہتا ہے کہ بے شک ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو بھی وہ کہتا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری
कुदरत कमजोरी में पूरी होती है कि लिपास में बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूं ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। तो दर हकीकत जब लोग हमारी जिंदगियों में खुदा के बेटे का फजल देखते हैं, उसकी कुदरत को छाया हुआ देखते हैं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि वाकई एक मसीही रूहानी जिंदगी जो है वो हकीकत में खुदा का एक मुकाशफा है। ठीक है, तो मेरे साथ जरा निकाले फिलिपियों 3 बाब। जी फिलिपियों 3 बाब। आयत कौन सी है? ये बेटा 15वीं से पढ़ना शुरू करें 21वीं आयत तक। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। 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 यहाँ पर पालूस जो है वो एक खास बात की तरफ इशारा करता है, और वो इशारा ये है कि पालूस कहता है कि मैं एक निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। और वो निशान जो है वो दर हकीकत जलाल के बदन की सूरत पर जब हमारा बदन जो है वो बदल कर बनाया जाएगा और आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया जाएगा, तो पालूस दर हकीकत कहता है कि मसीह यीशु ने मुझे इसीलिए पकड़ा था कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाऊं। और फिर पालूस कहता है कि मैं जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बड़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि इनाम को हासिल कर लूं, और जिसके लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से मुझे ऊपर बुलाया है। तो पालूस कहता है तुम सब भी इसी तरह के ख्याल में रहो, तुम सब भी कामिल बनो, तुम सब भी मेरी तरह नमूना बनो। जिसका नमूना तुम हम में पाते हो उसी तरह का नमूना तुम, फिर पालूस कहता है तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं। ठीक है, तो यहां पर वो ये बात भी करता है कि जो लोग मसीह का नमूना नहीं बनते या जो लोग दुरुस्त तरीके से ऊपर वाली चीजों के ख्याल में नहीं रहते, जो ईमानदार दुरुस्त तरीके से जिंदगी तब्दील नहीं करते, तो दर हकीकत वो लिखा है कि वो खिदमत तो करते हैं लेकिन उनकी खिदमत दर हकीकत उनका खुदा जो है वो उनका पेट है, उनकी खिदमत जो है उनका पेट है, उनकी खिदमत कभी भी मुअस्सर, और लोगों के सामने उनका जो नमूना है, उन लोगों के सामने उनकी जो खिदमत है वो जीरो होती है। लोग देखकर उनसे खुश नहीं होते, बल्कि लोग ये कहते हैं कि ये खुदा का खादम नहीं, बल्कि उनके बारे में वो बुरी बुरी बातें और बुरी बुरी चीजें और बुरे बुरे अल्फाज जो वो इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि हम एक नमूने की जिंदगी, और मैंने कल बताया था कि मनादी और नमूना,
یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ہماری زندگی میں منادی بڑی ہے, ہم زور زور سے منادی کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں نمونہ کوئی نہیں, تو جب ہماری زندگی میں نمونہ کوئی نہیں تو ہماری خدمت جو ہے وہ بھی زیرو ہے. اور یہاں پر پالوس کہتا ہے کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کبھی بھی, ایک کتاب میں نے ادھر پڑھائی تھی, مؤثر پاسبانی خدمت. مؤثر پاسبانی خدمت میں نے یہ بتایا تھا, جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو خادم ہے, جو ایماندار ہے, وہ پہلے اس کو درست طریقے سے یقین ہو کہ میں نے نجات کو حاصل کر لیا ہے, میری نجات جو ہے وہ یقینی ہے, میں واقعی آسمان کی بادشاہی میں, آسمانی مقاموں میں میرا مقام بن چکا ہے. تو جب وہ اس کو درست طریقے سے پتا ہوگا تو پھر یقیناً دوسروں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ثابت ہوگا. جب خود نہیں درست طریقے سے وہ جانتا ہوگا تو پھر متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا, تو دونوں کہاں جائیں گے؟ دونوں گڑھے میں جائیں گے. اس لیے ہم جو ہیں, ہم خدا کے بیدوں کے مختار ہیں. ہاں, ہماری زندگیوں میں خدا کا جو مکاشفہ ہے, خدا کا جو بید ہے, خدا کا جو منصوبہ ہے, خدا کا جو کام ہے, وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. اور پھر لوگ دیکھتے ہیں جب, تو پھر پالوس کہتا ہے کہ جب اس طرح سے ایماندار لوگوں میں اپنا مقام نہیں بنا پاتے, یا ایمانداروں کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی, تو پھر پالوس کہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے, اپنے چال چلن سے, اپنے کردار سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہے. وہ سراسر مسیح کو علانیہ ذلیل کرتے ہیں. وہ اپنے کاموں سے, اپنی باتوں سے, اپنی خدمت سے, اپنے کردار سے وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہے. اور پالوس ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ جو اپنے چال چلن سے مسیح کے دشمن ہیں, ان کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے. اور وہ اپنی بے شرمی کی باتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. در حقیقت میں کل بتا رہا تھا کہ جب ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح جب توبہ کرتے ہیں, جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, تو وہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق وہ چلانا شروع کرتا ہے. ہماری زندگی کو بالکل وہ یکسر تبدیل کر دیتا ہے. پہلے اگر ہم بڑے اکھڑ تھے تو اب اس نے ہماری زندگی میں نرمی پیدا کر دی ہے. پہلے اگر ہم بڑے برے تھے تو اب اس نے ہماری زندگی کو تبدیل کر کے ہمیں اچھائی کی طرف, اور اب ہمیں بدی کے عوض بدی کر کے غالب نہیں آنا, بلکہ بدی کے عوض ہم نے نیکی کر کے بدی کو مغلوب کرنا ہے, تاکہ ہم جانے جائیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں, ہم یسوع کے حقیقی شاگرد ہیں, ہم یسوع کے خادم ہیں, ہم یسوع کے چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم برگزیدہ لوگ ہیں, ہم خادم لوگ ہیں. تو پھر یاد رکھیں, یہ جب لوگ ہمیں اس طرح سے دیکھیں گے, یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں دیکھیں گے, تو پھر یقیناً جو خدا کا مکاشفہ ہے وہ ایمانداروں کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری ہوگا. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, عبرانیوں کا خط, اس کا 11واں باب, اس کی 6ویں آیت. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آمین. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, کیونکہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے اور اپنے طالبوں کو وہ بدلہ دیتا ہے. ایمان سے لوگ ہمیں جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں,
جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ ایمان جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر خدا اپنے مکاشفے، اپنے بید جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جاری کرتا ہے. اور جب خدا کے بید، خدا کے مکاشفے ہماری زندگیوں میں جاری ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی میں خدا کا بہت بڑا بید ہے، خدا کا بہت بڑا مکاشفہ ہے، خدا کا بہت بڑا منصوبہ ہے، خدا کی بہت بڑی خدمت ہے، خدا کا بہت بڑا جو آگے پلان جو خدا کرنا چاہتا ہے، خدا اس شخص کے وسیلے سے یہ کام کرے گا. تو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، لوگ اس بات کو جان جائیں گے. ذرا میرے ساتھ یوحنا کا پہلا خط نکالیں. کون سے باپ؟ جی، یوحنا کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 23ویں آیت سے 27ویں آیت تک. جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے. جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے. اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جی 27ویں آیت تک. 27ویں آیت. میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں. اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو. آمین. 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 یہاں پر آپ نے اس بات کو سیکھا ہے پہلی بات کہ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کا بھی انکار کرتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ اس کے بیٹے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، آپ مسیحی ایماندار بن جاتے ہیں. جب آپ مسیحی ایماندار بن جاتے ہیں تو پھر ایک خدا کی طرف سے ایک مسا جو ہے وہ ایمانداروں کو ملتا ہے. اور وہ مسا جب ہماری زندگیوں میں ٹھہرتا ہے، ہمارے بدنوں پر ٹھہرتا ہے، تو در حقیقت خدا اپنا جتنا منصوبہ، خدا کا جتنا پلان ہمارے لیے ہوتا ہے وہ اس مسے کے ذریعے سے خدا اپنے مکاشفوں کو، اپنے بیدوں کو، اپنے رازوں کو وہ ایمانداروں پر جاری کرتا ہے. اور ایماندار سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ ہمارے بارے میں کیا ہے. اور جب وہ مسا ایمانداروں پر ہوتا ہے، جب وہ معموری، کلسیوں کے ہاتھ میں لکھا ہے نا کہ ہم سب اس کی معموری میں سے معمور کیے گئے ہیں، تو وہ در حقیقت وہ مسا جو ہے جب ایمانداروں پر آتا ہے، ایمانداروں کی زندگی میں آتا ہے، تو پھر در حقیقت خدا اس مسے کے ذریعے سے اپنے بید کو، اپنے مکاشفوں کو اور اپنے منصوبے کو وہ ایمانداروں پر جاری کرتا ہے. اور پھر لوگ اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ معمور شخص ہے. بہت سارے لوگ معمور نہیں ہوتے، نہ ان پر کوئی مسا نام کی چیز ہوتی ہے. در حقیقت وہ لوگوں کو دیکھے دکھائے، ادھر ادھر دیکھ کے، کوئی ٹیلی ویژن سے کوئی بات دیکھ لی، کسی کے کوئی کرسچن چینل سے کوئی بات سن لی، تو کوئی در حقیقت بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے خادم جو ہیں، وہ اپنے جو چرچز میں پیغامات دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے سنتے ہیں کہ وہ یوٹیوب سے کوئی سن لیا، کوئی جناب کسی کی فیس بک سے سن لیا، کسی کے چینل سے سن لیا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ جا کے اپنے چرچ میں وہ پیغام دے دیا. تو در حقیقت اس طرح سے مسا نہیں آتا جب تک آپ نے خود خدا کے کلام میں سے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کی،
اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس وقت تک خدا کا مسا جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر خدا کے کلام کی سمجھ بھی آپ کو آئے گی. اور جب خدا کے کلام کی سمجھ آئے گی، بہت سارے لوگ ان کا جو پیغام دینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پیغام سنا ہے یا کسی جگہ سے تیار کیا ہے وہ جا کے اس نے وہی سنانا ہے. تو در حقیقت یاد رکھیں کہ مؤثر پاسبانی خدمت کے لیے یا مؤثر خدمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود سے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں اور خود سے دعا میں بیٹھ کر خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے خدا کے پاک روح کو کہیں کہ خدا کا پاک روح میری مدد کر تاکہ میں تیرے کلام کو بہتر طور سے سیکھوں، اور پھر جو تو چاہتا ہے کہ آج میں اس اتوار یا اس منگل یا اس بدھ یا اس میٹنگ میں خدا میں جو تو چاہتا ہے وہ میسج میں دوں، تو پھر یقیناً خدا اپنے کلام مقدس میں سے آپ کو ایک پیغام دے گا. اور جب وہ پیغام آپ لوگوں تک سنائیں گے یا لوگوں کے درمیان بیان کریں گے تو پھر وہ پیغام جو ہے وہ بڑا مؤثر اور بڑا ایفیکٹو ثابت ہوگا اور لوگ برکت پائیں گے اور لوگوں کی زندگی میں رویدگی آئے گی، تازگی آئے گی، خوشی آئے گی، شادمانی آئے گی اور لوگ بلیسڈ ہوں گے. یاد رکھیں آپ کے الفاظوں کے اندر جو آپ خدمت کرتے ہیں، جو کلام آپ سناتے ہیں، جو آپ گفتگو کرتے ہیں، خدا نے آپ کے اندر مسا رکھا ہے، آپ کے الفاظوں کے اندر مسا رکھا ہے، اور وہ اس مسے کے سبب سے جوے ٹوٹتے ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، اس مسے کے سبب سے بدرو گرفتہ جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ ہوا ہے، ابلیس شیطان جو ہے وہ ہوا ہے، آپ اس کو جکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ایمان کی حالت میں کہتے ہیں کہ میں تجھے یسوع کے نام سے، تو در حقیقت آپ کے الفاظوں میں وہ مسا ہوتا ہے، اور جب وہ مسا ہوتا ہے تو پھر اس مسا کے سبب سے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس مسا کے سبب سے جوے ٹوٹتے ہیں، اس مسا کے سبب سے خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور اس خدا کے مکاشفے کے سبب سے وہ ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے اور بندھن ٹوٹتے ہیں، جوے ٹوٹتے ہیں، اور زندگیاں جو وہ ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں. دیکھیں پالوس نے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو غالباً میرا خیال میں یہ 17واں باب ہے، تو وہاں پر جب انہوں نے سکوا کان کے بچوں نے دیکھا کہ یہ پالوس کے ذریعے سے بڑا کام ہو رہا ہے، مال پٹ کے رکھنے سے، اور پھر بڑی خدمت ہو رہی ہے اور بہت سارے بدرو گرفتہ جو ہیں وہ آزاد ہو رہے ہیں، بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو جو سکوا کاہن تھا اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، تو یہ تقریباً اعمال 17واں باب ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑا کام ہو رہا ہے جی، یہ تو پالوس صرف یہ کہتا ہی ہے، تو ایسے ہی وہ بدرو گرفتہ جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں. تو پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ 19ویں باب کے اندر جو سکوا کائن کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تجھے یسوع کے نام سے. تو پھر کس طرح سے جب ہم اعمال 19واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 14-15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ جب انہوں نے سکوا کان کے جو بیٹے تھے وہ در حقیقت وہ غیر ایماندار تھے، لیکن وہ ایسے ہی یسوع کا نام انہوں نے استعمال کرنا چاہا کہ جس طرح پالوس منادی کرتا ہے اور یسوع کے نام سے تمہیں حکم دیتا ہے، اس طرح جو سکوا کان کے جو 7 بیٹے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یسوع کے نام سے. تو بدروہوں نے کیا کہا؟ بدروہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں اور پالوس سے بھی واقف ہیں، مگر تم کون ہو؟ ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ وہ شخص جس میں بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ پالوس جو لفظ استعمال کر رہا تھا یسوع مسیح کا، اس میں مسا تھا، اس میں مکاشفہ تھا، اس میں خدا کا پیغام تھا، خدا کی طرف سے تھا. اب لفظ وہی سکوا کائن کے بیٹوں نے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن وہ لفظ
نقلی تھے, ان میں مسا نہیں تھا. یاد رکھیں, جب ہم بولتے ہیں, ایماندار جب بولتے ہیں تو ان کی آواز میں, ان کے لفظوں میں خدا کا خاص مکاشفہ اور خدا کا خاص بید اور خدا کا مسا ہوتا ہے. اور جب وہ مسا ٹرانسفر ہوتا ہے, اس مسے کے سبب سے پھر جبے ٹوٹتے ہیں. مسے کے سبب سے شریر جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. مسے کے سبب سے لوگ آزاد ہوتے ہیں. مسے کے سبب سے لوگوں کی زندگی میں عجیب کام ہوتے ہیں. مسے کے سبب سے سائنز, ونڈرز, ایکسپٹنس. یاد رکھیں, جب ایماندار, جب پترس نے کھڑے ہو کر منادی کرنا شروع کی تھی, پترس نے جب واز کرنا شروع کیا تھا, ہمارا 2 باب, تو جب پلوس نے واز کرنا شروع کیا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اس کلام کو قبول کیا, بلکہ یہاں تک کہ بہت سارے گھرانے جو تھے وہ تبدیل ہو گئے. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کام ہوا اور لوگوں نے وہاں پر کھڑے کھڑے توبہ کی, اور پھر لوگوں نے اپنے آپ کو بپتسمے کے لیے تیار کیا. جب اپنا ہمارا 2 باب اس کی 14 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پلوس نے کھڑے ہو کر کہا کہ سب جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. تو اس نے پیغام جب دیا تو بہت سارے زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں. بہت سارے جو غیر ایماندار تھے, جو یہودی لوگ تھے, انہوں نے یسوع کو قبول کیا اور اسی وقت وہ ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بن گئے. کیسے کہ پترس کے اندر سے جو الفاظ نکل رہے تھے, جو منہ سے الفاظ نکل رہے تھے, ان میں مسا تھا, ان میں معموری تھی, ان میں خدا کا بید تھا, خدا کا مکاشفہ تھا. جب ہم بولتے ہیں تو ہم چونکہ خدا کے بیدوں کے مختار ہیں, تو ہم جب بولتے ہیں تو پھر وہ مسا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. جب مسا ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کیسے؟ جب اس نے کلام کرنا شروع کیا, وہ مسا شدہ الفاظ, مسا شدہ مکاشفہ جب وہ جاری ہوا تو پھر لوگوں کے دلوں میں چوٹ لگی. اور جب آج بہت سارے لوگ, بہت سارے خادم ہیں جن کی زندگی میں 20 سال خدمت کرنے کے بعد ایک بھی پھل پیدا نہیں ہوا, ایک شخص بھی تبدیل نہیں ہوا, ایک شخص نے بھی توبہ نہیں کی, ایک شخص بھی بیپٹائز نہیں ہوا, ایک شخص بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ لاہور والے ہیں, یہ ابھی یہاں سے چلے گئے ہیں, ابھی پتہ نہیں وہ کس کام میں چلے گئے ہیں یا کیا کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, ابھی وہ سکرین سے غائب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ خدمت ہے. ٹھیک ہے, ہم خدا کے بیدوں کے مختار ہیں, ہم نمونہ ہیں, ہم یوں سمجھ لیں کہ زمین پر چلتے ہوئے ہم مسیح کا کردار ہیں, ہم چلتے ہوئے مسیح کے خادم ہیں, ہم چلتے ہوئے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح ہے, ہم مسیح کا مزاج پیش کرتے ہیں, مسیح کی خدمت پیش کرتے ہیں, مسیح کا ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں مسیح رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایماندار بولتے ہیں تو ان کے بولنے سے مسا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے, ان کے الفاظ میں مسا ہوتا ہے. وہ مسا یاد رکھیں, وہ مسا ایمانداروں پر مسا یہ نہیں آیا تو چلا گیا جی, ہوں آیا تو ٹر گیا, مسا آ جائے تو مسا ٹر جائے. ایمانداروں پر مسا 24 گھنٹے ٹھہرا رہتا ہے. اور پھر ایماندار جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا کا جو مکاشفہ ہے, خدا کا جو بید ہے, وہ ہماری روحانی حالت سے, ہماری مسیحی روحانی تجربے سے ظاہر ہوتا ہے. ہمیں مکاشفہ ملتا ہے, لوگوں کو مکاشفہ ملتا ہے کہ کس طرح سے ایماندار جو ہیں وہ زندگی میں کام کر رہے ہیں. تو آج اگر دنیا میں اب بیداری نہیں آ رہی, اگر لوگوں میں اویئرنیس نہیں آ رہی, لوگ تبدیل نہیں ہو رہے. چرچ یہاں سے شروع کیا تھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک فرد سے اپنا چرچ شروع کیا تھا. میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر. جی میں نے ایک فرد سے اپنا چرچ جو تھا, وہ کلیسیائی کام جو تھا وہ میں نے شروع کیا تھا, اور وہ میں نے ایک چھوٹی سی جگہ پر میں نے اس کا آغاز کیا تھا. یوں سمجھ لیں کہ میں نے ایک برآمدے میں
خدمت کا آغاز کیا تھا، اور ایک دو لوگوں سے میں نے، اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی عبادات میں جب شاعر بانی ہوتی تھی تو میں اور میری بیوی بس اسے شاعر بانی میں شریک ہوتے تھے، اور آج خدا کے فضل سے کوئی 200 کوئی 300 کے قریب ہمارے جو لوگ جو ابھی وہ شاعر بانی میں شریک ہوتے ہیں، جو بلیور ہیں، جو میں بیپٹائزڈ ہوئے ہیں، جو خداوند کی بہت سارے کوئی 10 سے 15 خادم جو ہیں وہ میری خدمت کا پھل ہیں، وہ 24 گھنٹے کہ وہ خادم ہے، فل ٹائم خادم ہے، کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں کرتے بلکہ وہ فل ٹائم خادم ہے، رات دن خدمت میں ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدرو گرفت آزاد ہوئے، بہت سارے لوگوں کی بند زبانیں کھلی، کان کھلے، آنکھیں کھلی، اور بہت سارے مفلوج جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہمارا جو چرچ ہے وہ ترقی کرتا گیا، ہماری جو کلیسیا ہے وہ ترقی کرتی گئی۔ تو اس میں میرا کوئی وہ بڑا نہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ میری وجہ سے ایسا ہوا۔ در حقیقت وہ مسا جو میری زبان میں خدا نے رکھا، وہ کلام جو خدا نے وہ رویا، وہ مکاشفہ جو خدا کی طرف سے مجھے ملا، جو برکت خدا نے مجھے دی، اور جب ان مسا شدہ الفاظ کو جب بولتے ہیں تو وہ مسا ٹرانسفر ہوتا ہے، جب مسا ٹرانسفر ہوتا ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوتے ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں، پھر غیر اقوام بھی کہتی ہیں فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایماندار جو ہیں وہ خدا کے مکاشفے کو ریلیز کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا اپنا جو مکاشفہ ہے وہ ایمانداروں کے ذریعے سے جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آمین۔ خدا برکت دے، کچھ 10 منٹ بریک کر لیں۔ ہاں بھائی، لاہور والے کراچی والے آ گئے ہیں۔ ہاں بھائی لاہور والے ہو، کیا سیکھا آپ نے؟ ہاں بھائی لاہور والے ہو، پلس دبا کے رکھ۔ جی سر۔ جی لاہور والے بھائیو، کیا سیکھا آپ نے؟ جی لاہور والی سیمنری والوں نے کیا سیکھا ہے؟ پاسٹر صاحب اٹھ کے گئے ہیں، وہ لکھ رہے تھے کیا والیوم تھوڑا کھول کے رکھ کرو۔ جی لاہور والے بھائیو، کیا آپ نے سیکھا ہے؟ پیارے بھائیو لاہور والو، کیا آپ نے سیکھا ہے؟ سر خدا کا کلام سیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تھوڑا سا بیٹا اس کے بعد وہ پتا نہیں۔ کون سا پوائنٹ سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے بھائی؟ کچھ بتائیں بھائیو۔ کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے؟ وہ ذرا دکھائیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پاسٹر جی، ہمیں آواز آ رہی ہے۔ آپ لوگ لاہور والوں سے پوچھ رہے تھے۔ جی تو بھائیو، کس کس کے پاس بائبل مقدس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس بھی ہے۔ سب ذرا دکھائیں، سارے سینٹرز دکھائیں۔ ہیلو جی سر۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ سارے لوگ اپنی جی پاسٹر جی، ہم بائبل دکھا رہے ہیں آپ کو، ہمارے پاس بائبل ہے، خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم دکھا رہے ہیں آپ کو۔
چلو خدا برکت دے. چلو آمین. بتائیں بیٹا, یہ کراچی والے پادری شہباز صاحب کی جو ٹیم ہے, بتائیں کہ ہم نے جو سیشن گزرا اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے, تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے بس. جی اچھا پاسٹر جی, اور جو کل بھی ہم نے جو سیکھا تھا اور آج بھی وہی پہلا ٹاپک جو آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ خدا کا مکاشفہ, اس میں آپ نے بتائے تھے کہ 19 طریقے بتائے تھے کل, اور جو پہلا تھا وہ ہے خدا اپنا مکاشفہ فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے, اور جو دوسرا ہم نے بتایا تھا وہ تھا مسیح روحانی تجربہ. تو جو اس کے ذریعے سے خود جی مسیحی روحانی تجربے کے ذریعے سے خدا اپنا مکاشفہ بھیجتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی, اور جو شیطان وہ ہماری برکات کو چھپانا چاہتا ہے, اور ہمیں جو ہے کہ اپنی برکات کو پہچاننا چاہیے, خدا میں یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے, اور خدا کے کلام کو جو سیکھتے ہیں, ہمارے لفظوں کی جو ترتیب ہوتی ہے, ہمیں صرف لفظی خادم نہیں بننا بلکہ روحانی خادم بننا ہے, جو آپ نے بہت اچھا ہمیں ٹاپک بتایا تھا. یہ خدا کے بیٹے کا روح جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو لوگ جان لیتے ہیں, لوگ ہمارے کردار سے ہی ہمیں پہچانتے ہیں, ہمارے بات کرنے کے طریقے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں, اور یہ ہم جو ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کی بادشاہیت کے وارث ہیں. اور جو خدا کا بھید ہے وہ مکاشفہ ہے, اور جو مکاشفہ ہے وہ خدا کا بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح ہے. پھر ہم نے سیکھا جو پہلا ہمارا تھا غلطیاں 4 بار, اس کی 4 سے 8 آئے, لیکن جب وقت پورا ہوا شریعت کے ماتحت, یہ والا ہم لوگوں نے سیکھا. پھر اس کے بعد افسیوں پہلا باب اس کی 15 سے 17 آئے. چلو اسی جو دوسرا پوائنٹ ہمارا چل رہا ہے نا, اسی کا آخری حوالہ دیکھیں. جی اچھا, آخری حوالہ, اس کا آخری حوالہ ہم نے سیکھا تھا پہلا یوحنا 2 باب اس کی 23 سے 24 آیت. کہ جو ابھی آپ نے نکالنا ہے 2 یوحنا کا خط, پہلا یوحنا کا خط, یوحنا کا پہلا خط, پہلا ہی یوحنا کا خط جی, اور اس کا 5واں باب پاسٹر جی, میں نے تو کل سے ہی جواب دیا. یوحنا کا پہلا عام خط, جی 5 باب اس کا 5واں باب, 5 نہیں کہنا 5واں, 5 باب, اوکے 5واں باب, 5واں باب ہے. آیت نمبر کون سی ہے سر؟ پاسٹر جی, ہاں جی, اس کی 10ویں, اس کی 10ویں 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. جب ہم آدمیوں کی گواہی کرتے ہیں تو خدا کی گواہی 9ویں آیت سے شروع. خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے, اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی. تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا, کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. آمین. پڑھیں. پاسٹر جی آپ ہلو بیٹا پڑھیں. اچھا, اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی, اور یہ زندگی اس کے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. آمین. آگے بھی پڑھنا ہے. میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو. جی ذرا 19ویں آیت پڑھیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے
تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ آمین۔ اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے۔ آمین۔ ہم نے اس بات میں، اس پیرے میں، اس حصے میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس زندگی ہے اس کے اندر گواہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو شخص اپنے اندر گواہی رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ اس کی زندگی میں ہے۔ جس کی زندگی میں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گواہی قائم ہوئی ہے، وہ در حقیقت وہ گواہی جو ہے وہ اس بات کی پہچان ہے، وہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ جاری ہوا ہے۔ خدا کا جو بید ہے، جو مسیح ہے، وہ اس کی زندگی میں جاری ہوا ہے۔ اور جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنے اندر گواہی بھی نہیں رکھتا، اور جو گواہی نہیں رکھتا اسے اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے وہ مکاشفہ، وہ بید جاری نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر یوحنا رسول جو ہے وہ اسی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں لیکن ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو لوگ آزاد کیے گئے ہیں، جو لوگ بچائے گئے ہیں، جو مسیحی لوگ چھڑائے گئے ہیں، جو توبہ کر چکے ہیں، جو یسوع مسیح کو پہن چکے ہیں، جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے، جتنے نیا مخلوق بن چکے ہیں، جتنوں نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جتنے خداوند کے امبریلے کے نیچے آ گئے ہیں، جتنے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، جتنوں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جتنے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ لاہور والے نے مائک بند کرا دیں پلیز۔ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، اور جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں خدا ان کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ جو اپنے اندر گواہی رکھتے ہیں خدا ان کے وسیلے سے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ جن کی زندگی میں خدا کے بیٹے کا روح کام کرتا ہے خدا ان کے وسیلے سے اپنا مکاشفہ جو ہے جاری کرتا ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، الگ ہو چکے ہیں، خدا ان کے وسیلے سے اپنے بید، اپنے مکاشفوں کو جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ خدا اپنا مکاشفہ جو ہے وہ مسیحی روحانی تجربے سے دوسروں کی زندگیوں میں جاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہمارا تیسرا جو ٹاپک ہے خدا کے مکاشفے کے متعلقہ وہ ہے کہ مکاشفہ جو ہے وہ گہری ایمانداروں پر گہری نیند کے ذریعے سے بھی ملتا ہے۔ خدا کا مکاشفہ
ایمانداروں پر گہری نیند کے ذریعے سے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے کہ خدا ایمانداروں پر گہری نیند بھیج کر اس گہری نیند کے ذریعے سے ڈائریکٹ خدا ان سے بات کرتا ہے، اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. میری بات سن رہے ہیں؟ آمین. جی پاسٹر جی سن رہے ہیں. جی اس کے لیے ذرا میرے ساتھ حوالہ نکالیں ذرا پیدائش کی کتاب، پیدائش 15واں باب. آیت کون سی ہے؟ آیت آپ دیکھیں اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک. سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی ہلو جی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ریاض ایسے ہاں ملک جی میں جنتا نہیں پردیسی ہوں گے جی جی اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے میں نا اور وہ پڑھان دیا 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے گھر ہی لیکن میں پڑھان دیا، آواز آن رہی آن لائن. کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صبح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت تفریح میں دفن ہوگا. آمین. آمین. سر جی تھوڑا مائک باندھیے. بس سب ٹاڈا مائک آن میوٹ ہویا جی. اوہ سوری. اچھا جی، اور یہاں پر آپ نے اس بات کو پڑھا ہے کہ خدا نے ابراہیم پر گہری نیند بھیجی. ٹھیک ہے، اور جب گہری نیند بھیجی تو لکھا ہے کہ خدا نے پھر اپنا مکاشفہ جو ہے وہ ابراہیم پر جاری کیا. ٹھیک ہے، تو جو تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو تیسری جو طریقہ کار ہے خدا کا مکاشفہ جاری کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خدا اپنا مکاشفہ گہری نیند بھیج کر بھی جاری کرتا ہے. خدا اپنا مکاشفہ گہری نیند بھیج کر بھی جاری کرتا ہے. تو یہاں پر پیدائش کی کتاب میں آپ نے اس بات کو دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند کو بھیجا اور پھر اس کو سارا جو نقشہ ہے، وہ ساری جو باتیں ہیں، وہ ساری جو چیزیں ہیں، وہ اس نے ابراہیم کو جو ہیں وہ بتائیں کہ کس طرح سے تیری نسل کے لوگ جو ہیں ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور 430 برس تک وہ دکھ اٹھائیں گے اور پھر اس قوم کی عدالت ہوگی اور وہ غلامی کریں گے اور بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور پھر تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت بزرگی میں تو یہ جو مکاشفہ ابراہیم پر جاری ہوا ہے وہ گہری نیند کے ذریعے سے خدا نے گہری نیند ایمانداروں کے ساتھ خدا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنا جو مکاشفہ ہے وہ ایمانداروں پر گہری نیند بھیج کر بھی، اور پیدائش کی کتاب میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. میرے ساتھ ذرا نکالیں پیدائش ہی کی کتاب، ذرا ایوب کی کتاب نکالیں. ایوب کی کتاب اس کا 4تھا باب. یعنی جو ہم بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اپنا مکاشفہ جو ہے وہ گہری
نیند کے ذریعے سے بھی جاری کرتا ہے. آیت ٹھیک ہے. نمبر سر ایوب 4 باب 12 آیت. ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کانوں میں پڑی. رات کی روایتوں کے خیال کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کب کبھی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا. تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور میں اس کی شکل پہچان نہ سکا، ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا. پھر میں نے ایک آواز سنی، کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر حمایت قائم کرتا ہے. پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلد پس جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا. کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی اور وہ مرتے ہیں اور یہ پھر بھی بغیر دنائی کے. آمین آمین. آمین. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لکھا ہے ایوب کی کتاب میں 4 باب کی 12 آیت میں کہ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ سارا جو مکاشفہ ہے وہ چپکے سے گہری نیند بھیج کر یہ سارا جو مکاشفہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے فانی انسان خدا سے کیا زیادہ عادل ہوگا اور کیا انسان جو ہے وہ اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ گہری نیند بھیج کر یہ جو مکاشفہ خدا نے اپنے بندہ پر جاری کیا، تو یہ گہری نیند میں یہ مکاشفہ اس کو دیا کہ جب وہ گہری نیند میں تھا. ذرا میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، دانیل 8واں باب. آیت نمبر سر جی آیت نمبر اس کی دیکھیں ذرا 18ویں یا 19ویں آیت. اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا، دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے. آمین آمین. آمین. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا کے فرشتے نے اس کو کھڑا کیا اور خدا کے فرشتے نے کس قدر اس کو دلیر کیا. ٹھیک ہے. اور یہ خدا نے ڈائریکٹ جو ہے یہ خدا نے نیند میں گہرا مکاشفہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا ہے کہ میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو مینڈے اور برے کی جو رویا دانیل کو دکھائی گئی تھی، اب وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا اور خدا نے پھر اس پر اپنی گہری نیند جو ہے وہ بھیجی. پہلے خدا نے فرشتے کے ذریعے سے اور اس کے بعد پھر خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی اور منہ کے بال گرا اور پھر خدا نے اس کو یہ گہری نیند میں یہ بتایا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آخری دنوں میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ آگے جا کے خدا نے سارا جو اس کی جو ترتیب تھی کہ کس طرح سے جو جسیم بکرا ہے وہ اسکندر اعظم کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کس طرح سے یہ جو مینڈا ہے یہ مادی اور فارسی
مادیوں اور فارسیوں کو یہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ نبوکت نظر کو یہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دونوں بکرے، ایک بکرا اور مینڈا ہے، اس کی رویا کے بارے میں جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دانیل کو، تو خدا نے اپنے بندہ پر گہری نیند بھیجی، اور جب گہری نیند بھیجی تو پھر خدا نے اس کو یہ بتایا ڈائریکٹ، خدا نے مکاشفہ دے کر اس کو یہ بتایا کہ یہ جو یونان کا جو بکرا جو ہے یونان کو پیش کر، اسکندر اعظم کو پیش کرتا ہے، اور اس کی جو سلطنت ہے وہ جب یونان کا جو اسکندر اعظم تھا اس کی جو جب وہ مر جائے گا تو اس کی جو سلطنت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی 4 جرنیلوں میں۔ تو یہ جو آگے جا کر دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو 4 سلطنتیں قائم ہو گئی، تو در حقیقت جو 4 جرنیل تھے نا اسکندر اعظم کے، یہ جب وہ مر گیا 33 برس کی عمر میں، تو اس کے جو 4 جرنیل تھے انہوں نے اس کی جو سلطنت تھی اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے خادم دانیل کو اس پر گہری نیند بھیج کر یہ مکاشفہ، یہ بید کی جو باتیں تھیں وہ اس کو سمجھائیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک تیسرا چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ خدا گہری نیند کے ذریعے سے بھی اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، دانیل 10واں باب، دانیل 10واں باب آیت نمبر سر جی 10 کی 9-10۔ اور میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل ہری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا۔ آمین آمین چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دانیل پر ایک گہری نیند جو ہے وہ بھاری نیند جو ہے اس کو بھیجا، اور پھر آگے جو ہے 11ویں آیت میں وہ جو مکاشفہ ہے، جو نیند بھیج کر مکاشفہ جاری کیا گیا، اس کی کاروائی جو ہے وہ 11ویں آیت سے، اور اس نے مجھ سے کہا اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک یہاں پر جو دجلہ کے کنارے دانیل نے رویا دیکھی تھی اس کے بارے میں، کہ کس طرح سے وہ اس رویا کا جو اس کی جو تعبیر ہے، جو وہ رویا جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنے والی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر خدا نے دانیل پر گہری نیند کو بھیجا اور اپنا جو مکاشفہ ذرا نکالیں ایوب 33واں باب، آیت نمبر اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں، 14ویں سے 17ویں آیت تک۔ کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصد سے روکے، مقصود سے روکے اور غیور کو انسان سے دور کرے۔ آمین آمین ہاں جی، یہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا اپنا جو مکاشفہ ہے، خدا جو اپنا بید ہے، وہ لکھا ہے کہ خدا لوگوں سے بات کرتا ہے، اور خواب میں، رویا میں، رات کو رویا میں، لوگوں کی گہری نیند میں گہری نیند کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ لوگوں پر جاری کرتا ہے، اور خدا نیند، گہری نیند میں بتاتا ہے
کہ میں کیا کرنے والا ہوں یا میرا کیا پروگرام ہے یا انسان کے حق میں یا لوگوں کے حق میں. تو خدا اپنی تعلیم اور اپنے سارے جو منصوبے ہیں وہ گہری نیند کے ذریعے سے وہ لوگوں پر اپنے لوگوں پر جو ہے وہ جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ابراہام کی مثال کو دیکھا. ہیلو جی سر لاہور والوں کو مائک آف کروا دیں, وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. کوئی گل نہیں, لاہور والے نوں اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو دیکھیں آپ نے اس بات کو سیکھا کہ کس طرح سے خدا گہری نیند کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جب وہ جاری کرتا ہے, گہری نیند سے مکاشفہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابراہام کی زندگی کو دیکھا, آپ نے ڈینیل کی زندگی کو دیکھا, آپ نے ایوب کی زندگی کو دیکھا. یہ 3 بڑی میجر مثالیں ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا نے گہری نیند بھیج کر ان سے باتیں کی ہیں. ابھی آپ 10-15 منٹ بریک کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چوتھا ٹاپک چھیڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خدا برکت دے. سر ہم نے تیسرا پوائنٹ سیکھا ہے, ایمانداروں پر گہری نیند کے ذریعے سے خدا اپنے مکاشفے کو ظاہر کرتا ہے. اس میں ہم نے ابراہام کی مثال دیکھی, ایوب کی مثال دیکھی اور دانیل کی مثال دیکھی. یہ بائبل مقدس میں بڑی مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے جن پر خدا نے نیند کو طاری کیا اور نیند میں گہری نیند کو طاری کیا اور رویا کے ذریعے سے خدا نے اپنے مکاشفے کو ان پر ظاہر کیا کہ آنے والے زمانے میں یا آگے آنے والی دنوں میں خدا کون سے اپنے عجیب کام. ٹھیک ہو گیا. آپ بتاؤ جیسے کیوں بھائی لاہور والے نہیں آئے ابھی؟ آپ بتاؤ جیسے سلام کر کے نا لاہوریو سلام کرو. سلام بیٹا. آج ہم نے سیکھا سلام بیٹا. آج ہم نے تیسرے پوائنٹ میں سیکھا خداوند اپنا مکاشفہ گہری نیند کے وسیلہ سے اپنے ایمانداروں لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. گہری نیند کے وسیلہ سے پیدائش 16 باب اس کی 12 سے 16 آیت تک ابراہیم پر گہری نیند بھیجی, اس کو خدا نے مکاشفہ دیا. پھر ایوب کے بارے میں ایوب 4 باب 12 سے 21 آیت تک ایوب پر گہری نیند بھیجی, خدا نے اپنا مکاشفہ ظاہر کیا. پھر اس کے بعد دانیل 8 باب 19 سے 27 آیت تک اور پھر ایوب 33 باب اس کی 14ویں آیت میں. یہاں پر بھی خداوند نے اپنا مکاشفہ اپنے نبیوں پر, اپنے بندوں پر ظاہر کیا. آمین. گہری نیند کے ذریعے. شاباش. جو ٹاپک ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اپنا مکاشفہ جو ہے وہ گہری نیند کے ذریعے سے بھی وہ جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایمانداروں کو گہری نیند کے ذریعے خدا گہری نیند بھیج کر ان پر اپنا مکاشفہ جو ہے وہ اس کو جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا ڈائریکٹ بول کر بھی اپنا مکاشفہ جاری کرتا ہے. ذرا پیدائش کی کتاب نکالیں. پیدائش 3 باب. آیت بتائیے گا. یہ آیت ہے 8ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں اور 12ویں آیت تک 13ویں آیت تک. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا.
اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ آمین آمین۔ آمین۔ یہ پوائنٹ ہے کہ خدا ڈائریکٹ بات کر کے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ یہاں پر خدا نے ڈائریکٹ آدم اور حوا سے خدا نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی اپنے آپ کو خدا کے حضور سے یعنی انہوں نے ڈائریکٹ خدا کی آواز کو انہوں نے سنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر اس پورے حصے میں جو بات آپ نے سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے جو بات کی ہے وہ ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے۔ پچھلا پوائنٹ ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا گہری نیند کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جو ہے جاری کرتا ہے، اور اس پوائنٹ میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا ڈائریکٹ بات کر کے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ آدم اور حوا سے بات جب کر رہا ہے تو لکھا ہے کہ آدم اور حوا وہ کہتے ہیں، آدم کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز کو تو سنا لیکن میں ڈرا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو تبادلہ خیال ہے خدا اور آدم کے درمیان جو ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا جو بات کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، نہ کسی خواب کے ذریعے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، نہ کسی رویا کے ذریعے، نہ گہری نیند کے ذریعے، نہ کسی فرشتے کے ذریعے، نہ کسی اور شخص کے ذریعے، بلکہ خدا یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے وہ آدم اور حوا سے بات چیت کر رہا ہے۔ اور یہ خدا کا جو مکاشفہ ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ خدا ڈائریکٹ بات کر کے اپنا جو مکاشفہ ہے اس کو جاری کرتا ہے، اپنا جو بید ہے اس کو جاری کرتا ہے۔ تو یہاں پر خدا ڈائریکٹ آدم اور حوا سے بات کرتا ہے، اور خدا ان کے ساتھ جو مکالمہ کرتا ہے، اور وہ آگے پھر جو آدم ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ خدا میں نے تیری آواز کو سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اور ان کے مبین جو ہے وہ ایک مکالمہ چل رہا ہے، کہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خدا پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ جس درخت کا میں نے تم کو پھل کھانے سے منع کیا اس کو تو نے کھا لیا۔ اور جب آدم نے لکھا ہے کہ آدم کو جب یہ کہا گیا تو آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے وہ پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تو پھر لکھا ہے کہ خدا نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آدم حوا اور خدا کے درمیان جو ہے وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، بلکہ خدا ڈائریکٹ آدم اور حوا سے بات کر رہا ہے، اور آدم اور حوا جو ہیں وہ خدا سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا کا ایک ڈائریکٹ بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پر بتایا گیا کہ خدا کس طرح سے اپنا جو مکاشفہ ہے وہ ڈائریکٹ بغیر کسی تھرڈ پرسن کو ساتھ انوالو کیے خدا ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا مکاشفہ جو ہے وہ یہاں پر جاری کر، یہاں پر ڈائریکٹ جو بات چیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ میرے ساتھ ذرا ایک اور حوالہ نکالیں، پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب، آیت نمبر، اس کی آیت نمبر آپ پڑھ لیں 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گویا پھر اوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے
बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर नाल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ, आमीन आमीन। मैं आपको आमीन, यहाँ पर इस पूरे हवाले में आप इस बात को देख सकते हैं कि खुदा किस तरह बुजुर्ग नूह से डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्ट अपना मंसूबा जो है वो उसको दे रहा है, डायरेक्ट अपना जो प्लान है वो खुदा उसको दे रहा है, ठीक है। और खुदा ने यहाँ पर कश्ती बनाने के लिए उसको किस तरह से ये सारा उसका जो उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो तरतीब है, और उसमें क्या होगा, किस तरह से होगा और कैसे होगा, किस तरह से खुदा ने ये डायरेक्ट खुदा ने बुजुर्ग नूह को ये मुकाशफा दिया था कि किस तरह से आपने उस कश्ती को बनाना है, उसके अंदर कोठड़ियां किस तरह से तैयार करनी है, और किस तरह से उनके अंदर बाहर आपने राल लगाकर, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और रोशनदान, और फिर उसका दरवाजा, और फिर उसके 3 दर्जे, और फिर तूफान, और फिर लोगों का किस तरह से खात्मा होगा, लोग किस तरह से मर जाएंगे, और किस तरह से फिर खुदा ने कहा कि मैं अपना अहद जो है वो तेरे साथ कायम रखूंगा, और फिर किस तरह से खुदा ने कहा कि मैं तुझे और तेरे खानदान को मैं बचा लूंगा, और किस तरह से तूने सारे चरिंद परिंद के जो जोड़ा जोड़ा कपल है उनको आपने कश्ती में दाखिल करना है, और किस तरह से फिर वो सारी चीजें होगी। और खुदा ने जिस तरह से नूह को हुक्म दिया था, लिखा है कि उसने वैसा ही उस पर अमल किया। तो ये सारा जो मुकाशफा बुजुर्ग नूह को दिया गया, ये खुदा ने डायरेक्ट बात करके, आज भी खुदा डायरेक्ट बात करता है। हमें आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो जी। खुदा यहाँ पर हमने इस बात को सीखा है कि खुदा किस तरह से बुजुर्ग नूह के साथ खुदा ने अपना जो सारा प्लान है वो सारा किस तरह से खुदा ने बुजुर्ग नूह को दिया कि तूने किस तरह से इस कश्ती को तैयार करना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसकी हर एक चीज, उसकी पैमाइश और उसके दर्जे, और किस तरह से उसको कहाँ पर उसका दरवाजा रखना है, और किस तरह से खुदा ने जिस तरह खैमा इज्तिमा के लिए सारी चीजें, इस तरह यहाँ पर खुदा ने बुजुर्ग नूह को जो है वो कश्ती बनाने के लिए जो प्लान दिया है वो खुदा ने डायरेक्ट बुजुर्ग नूह से बात की है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि खुदा अपना जो मुकाशफा है वो डायरेक्ट बात करके भी, डायरेक्ट बोल कर भी अपना मुकाशफा जारी करता है, डायरेक्ट बोल कर भी, ठीक है जी। आमीन। वो आज भी ईमानदारों के साथ, लोगों के साथ आज भी वो डायरेक्ट बात करके या डायरेक्ट बोल कर अपना जो प्लान है, अपना जो मुकाशफा है, जो अपना भेद है, जो अपना मंसूबा है, वो आज भी अपने लोगों को, ईमानदारों को वो जारी करता है। आमीन ठीक है। ये खुदा का मुकाशफा जो है उसको खुदा का देने का जो तरीका है वो ये है कि वो, और एक मेरे साथ हवाला और निकाले, पैदाइश 12वां बाब। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम। चौथी आयत आपने 5वीं आयत तक पढ़ना, 5वीं आयत तक। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया, और अब्राम 75 बरस का था जब वो हैरान से रवाना हुआ।
और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हैरान में मिल गए थे साथ लिया और वो मुल्क कनान को रवाना हुए। आमीन। आमीन। जरा 7वीं आयत पढ़ दे, 7वीं आयत। तब खुदावंद ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई। आमीन। 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 यहाँ पर खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम के साथ डायरेक्ट बात की है। डायरेक्ट खुदा बोला है कि तू अपने नातेदारों और अपने रिश्तेदारों को छोड़ और जो जगह जो एरिया मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां पर जा। और फिर खुदा ने डायरेक्ट उससे ये वादा किया कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू बायसे बरकत होगा, और जो तुझे पर बरकत जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उसको मुबारक कहूंगा, और जो तेरे लिए बरकत चाहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तेरे लिए जो तुझ पर लानत भेजेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा, और जमीन पर के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और फिर लिखा 7वीं आयत में आपने पढ़ा कि जिस तरह से खुदावंद ने बुजुर्ग अब्राहम को कहा, उसने जहां पर खुदा अब्राहम को दिखाई दिया वहां पर उसने एक कुर्बान गाह, एक मज़बा बनाया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी मज़बे बनाए जाते थे दर हकीकत वो इस बात की शहादत होते थे कि यहाँ पर खुदा दिखाई दिया है। मज़बे का मतलब क्या है? मज़बे का मतलब यही है जब हमारे चर्चेज में, हमारे घरों में या जहां कहीं भी हम मज़बा बनाते हैं तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर खुदा दिखाई देता है। आमीन। मेरी बात समझ गए? यस सर। कि जहां पर भी मज़बा खड़ा किया जाता है, मज़बा रखा जाता है, या यूं समझ लें कि जब हम चर्च में पुलपट रखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ खुदा दिखाई देता है, ये खुदा की मखसूस जगह है। अब्राहम के साथ खुदा ने डायरेक्ट बात की और ये डायरेक्ट खुदा ने उससे बोलकर ये उसको मुकाशफा दिया था कि जो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा, और सो तू बायस से बरकत होगा, और जमीन पर के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएगी, तेरी नस्ल जमीन पर बारवर होगी, जोरावर होगी। ठीक है, तो खुदा जो है उसका जो खुदा का मुकाशफा है उसका एक तरीकेकार ये भी है कि वो ईमानदारों के साथ डायरेक्ट बात करता है। आमीन। ठीक है जी, जरा मेरे साथ एक हवाला और निकालें। पैदाइश 22वां बाब। आयत नंबर सर। एक मिनट सर, जरा पहली आयत से पढ़ना शुरू कर दो। उन बातों के ये बाद पूरा बाब ही खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर अमूरिया के मुल्क में जा और वहां उस पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर
4 जामे कसे और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इजहाक को लिया और सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और कर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। आमीन आमीन। अगर आप पढ़ें 15वीं आयत को पढ़ें जरा। और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारों की रेत की मालिक कर दूंगा। और यहाँ पर आमीन आमीन आमीन। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से ये पैदाइश 22वें बाब में किस तरह से खुदा ने डायरेक्ट बात की है। लिखा है कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। ठीक है। और खुदा ने अपना जो मुकाशफा था वो अब्राहम से डायरेक्ट बोलकर उसको दिया, अपना मुकाशफा जो है उसको जारी किया। और वो मुकाशफा ये था कि तू अपने बेटे इसहाक को अपने साथ ले और मोरिया के मुल्क में जा और जाकर अपने बेटे इसहाक को क्या कर दे, कुर्बान कर दे, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। और अब्राहम, चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के अंदर एक बड़ा जबरदस्त ईमान हमें नजर आता है कि अब्राहम जो है उसने कोई तकरार नहीं की कि खुदा इतनी देर बाद तूने मुझे दिया है और मैं अब इसको जाकर कुर्बान कर दूं, खुदा ये तेरी प्लानिंग क्या है। बल्कि अब्राहम ने खुदा की बातों का यकीन किया और जो कुछ खुदा ने उसके साथ कहा था, खुदा ने जो मुकाशफा उसको दिया था, जो खुदा ने प्लान दिया था, अब्राहम जो है उसके मुताबिक उठकर चल निकला। क्यों? इसलिए कि वो इस बात को जानता था कि खुदा ने डायरेक्ट मुझसे बात की है, ये इनडायरेक्ट बात नहीं थी। खुदा ने डायरेक्ट मुझसे बात की है और वो खुदा के कहने के मुताबिक चल निकला। और हम देखते हैं कि चलते चलते राह में बाप और बेटे के दरमियान जो है वो मुकालमा बाजी जारी है। तो उसने कहा, तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, है बाप। उसने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने देखा, देख आग लकड़ियां तो हैं, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। और देखें कि किस कदर खुदा ने अब्राहम से बात की है, किस कदर खुदा डायरेक्ट अब्राहम से बोला है। और जब वो खुदा अब्राहम से डायरेक्ट बोला है तो अब्राहम ने खुदा की बात का, खुदा के वादों का यकीन किया है। खुदा के साथ जो बातचीत हुई है, खुदा का जो हुक्म है, खुदा का जो आर्डर है, खुदा का जो पैगाम है, जो खुदा ने अब्राहम से जो बात की है, उस बात को उसने ईमान के साथ कबूल किया। और वो उसने कोई किसी किस्म का शक नहीं किया, ना कोई उज़र माजरा किया और ना कोई उसमें सुस्ती या काली दिखाई है, बल्कि उसको पूरा यकीन है कि ये बात जो मुझसे करने वाला है वो कादिर मुतलिक अलमाइटी गॉड है, वो कादिर मुतलिक खुदा है। और खुदा यकीनन जब मुझसे बात कर रहा है तो ये खुदा का मंसूबा है। और जो खुदा ने उसको मंसूबा दिया, जो मुकाशफा, जो राज, जो भेद की बात खुदा ने इसहाक को बताई और वो उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डायरेक्ट खुदा ने मुकाशफा जो है वो डायरेक्ट बोलकर अपना मुकाशफा जो है वो जारी किया है। जरा मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 35वां बाब। पैंतीसवें बाब की पहली आयत से।
और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ और बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मजबा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैतेल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में चला मेरे साथ रहा मजबा बनाऊंगा। आमीन। 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 प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर खुदा जो है वो बैतल में खुदा जो है वो याकूब को दिखाई दिया और लिखा है कि जब खुदा उसको दिखाई दिया तो खुदा ने फिर उससे बात की, और जब बात की तो उसने वहां पर एक मजबा जो है वो बनाया। जरा मेरे साथ निकाले 35वें बाब की जरा 11वीं आयत। 25 बाब में भी खुदा रिबका से हाँ, बहुत सारे हवाले हैं। जो पैदाइश की किताब में दर हकीकत जो जितनी बातें आ रही हैं वो ये हैं कि खुदा डायरेक्ट जो है वो बोलकर अपना मुकाशफा जो जारी करता है। ठीक है जी सर, थैंक जी। यू। 11वीं आयत, 35वें बाब की 11वीं आयत। फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदाए कादर मुतलक हूं, तू ब्रोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। आमीन। 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये खुदा डायरेक्ट जो है वो खुदा याकूब से बात कर रहा है। ठीक है, आज भी खुदा जो है वो ईमानदारों के साथ अपने जो मंसूबे हैं वो डायरेक्ट जो है वो शेयर करता है। ठीक है, आमीन। आज भी खुदा जो है वो डायरेक्ट ईमानदारों से बात करता है, डायरेक्ट मुकाशफे जो है वो जारी करता है। आज भी ईमानदारों के साथ खुदा डायरेक्ट बोलता है। ठीक है, और नए अहदनामे में इसकी बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं कि खुदा किस तरह से इमानुएल की सूरत में, ठीक है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। ठीक है, तो खुदा आज भी डायरेक्ट आवाज देता है, खुदा आज भी बोलता है, खुदा आज भी अपने मुकाशफे जो है वो डायरेक्ट अपने खादमों को, आज भी खुदा अपनी प्लानिंग, आज भी खुदा अपना जो प्रोग्राम है, आज भी खुदा अपना मंसूबा जो है वो ईमानदारों को। और खुदा ने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने, मैं जब एक रात दुआ कर रहा था तो दुआ में खुदा ने मुझे एक प्लान दिया, एक मुकाशफा दिया, और खुदा मुझसे बोला और खुदा ने मुझसे कहा कि आप एक चैनल के लिए काम करो। तो मैंने उसके लिए खुदा के खादम पादरी अहमद शाकर से जब मैंने बातचीत की तो मैंने कहा ये आसमानी आवाज है, ये खुदाई आवाज है। ठीक है, ये डायरेक्ट खुदा की तरफ से मुझे मुकाशवा मिला है और डायरेक्ट खुदा की तरफ से मुझे आवाज आई है और खुदा ने मुझसे बात किया है कि मैं तेरे हाथों को मजबूत करूंगा, मैं तेरी खिदमत को मजबूत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं अपना नाम तेरे वसीले से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में लेकर जाऊंगा। तो खुदा ने फिर मुझे वो सारा, और फिर मैंने उसका जो प्लान आउट किया वो अब्राहम प्रेयर टीवी के नाम से मैंने उसका जो उसका मैंने स्टार्ट लिया। और खुदा के फजल से अभी चंद दिनों में पहले हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया है, वहां पर बड़े खुदा के जलाली काम है, बहुत सारे लश्कर बदरू गिरफ्ता और बहुत सारे बीमार और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। और अगर मेरे साथ आप फेसबुक पे ऐड हैं या नहीं ऐड, तो आप जब मेरे साथ ऐड होंगे तो बहुत सारी वीडियोस
اور بہت سارے جو خدا کے جلالی کام ہیں وہ آپ ان ویڈیوز کے اندر خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خدا نے اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آج بھی ایمانداروں کے ساتھ ڈائریکٹ بولتا ہے. خدا بات کرتا ہے، اپنا ویژن، اپنا پروگرام، اپنا منصوبہ، اپنا سارا جو خدا کا پلان ہوتا ہے وہ ایمانداروں کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کے یہ طریقے ہیں، یہ خدا کے طریقے ہیں کہ خدا کن کن طریقوں سے آج کل سے ہم نے سیکھا. پہلا جو طریقہ تھا کہ خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جاری کرتا ہے. دوسرا جو ہم نے طریقہ سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ خدا ایمانداروں کے ذریعے سے بھی اپنا جو ان کی روحانی حالت کے ذریعے سے، ان کے روحانی تجربوں کے ذریعے سے بھی اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہی تھا کہ خدا گہری نیند کے ذریعے سے اپنا مکاشفہ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اور چوتھا جو پوائنٹ ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ خدا اپنا مکاشفہ ڈائریکٹ بول کر بھی جاری کرتا ہے. آمین، ہاللیلویہ. ٹھیک ہے، تو کل خداوند نے چاہا تو یہ پوائنٹس تو کافی لمبے ہیں، تو 19 پوائنٹ ہیں میں نے جو اس کے تیار کیے ہیں. 19 پوائنٹ کہ کس طرح سے خدا اپنا مکاشفہ جو ہے، اس کا جو میجر مضمون ہے وہ ہے خدا کا مکاشفہ. خدا کا جو میری بائبل مقدس کی مضمونی جو ترتیب ہے یا مضمونی جو میں اس کے جو 14-15 مضمون تیار کر رہا ہوں ایک کتابی صورت میں جو سیمنریوں میں پڑھائے جائیں گے، ہم ہوں نہ ہوں تو یہ مٹیریل ضرور ہوگا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں سے پھر کبھی جب خدا نے مجھے موقع دیا ان 3 دنوں کے بعد تو پھر آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ میں آپ کو معجزوں کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. آمین. کل بتائیں تاکہ نہیں وہ اتنا یہ ابھی اصل میں ابھی وہ اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. جس طرح اس ٹاپک کو ہم نے چھیڑا ہے اس طرح سے اس کے لیے بھی زیادہ ٹائم چاہیے، زیادہ وقت چاہیے. کم از کم 3-4 دن ہوں گے تو اس میں پھر ہم کچھ نہ کچھ ضرور سمرائز کر لیں گے. وہ بڑا انٹرسٹنگ، وہ بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ مضمون ہے، تھیم ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک بات اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے ریگولر خدا کے کلام کو اونچی آواز میں ہر روز آپ نے 1-2 باب پڑھنے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہو. ہاں، میں آپ کو یہ بتانا، اس میں آپ نے اپنا جو تلفظ ہے نا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ نے اپنے ردم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے اور پھر خدا کا کلام جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک ردم میں ہے. کوئی چیز بغیر ردم کے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ردم کے ساتھ پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور اپنے تلفظ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اوکے جی. ٹھیک ہے جی. تو پھر خدا کے فضل سے ہلو جی سن رہے ہیں پاس صاحب. ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ روز بروز آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے، اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کی جملہ بندی ٹھیک ہوتی جائے گی، آپ کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. یاد رکھیں جو مشکل لفظ اس کو چھوڑے نہ، بلکہ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کو دہرائیں تاکہ وہ آپ کی زبان پر درست طریقے سے وہ چڑھ جائے اور کام کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، بہت سارے پاسبان، بہت سارے ایماندار، بہت سارے خادم جب ان کو حوالے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حوالہ تلاوت کریں تو ان کی جملہ بندی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ان کا ردم بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو بغیر ردم کے، ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا نے ردم میں بنائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا سا ذرا جو ہمارے یہ کھانے والے کہاں گئے ہیں؟ پائی کھانے والو جی، ذرا پادری شباز صاحب، کوئی بچہ جو 4 پوائنٹس ہم نے خدا کے مکاشفے کے بارے میں سیکھے ہیں ذرا 2-4 منٹ میں اس کو سمرائز کر دیں. سر ہمارے بچوں نے تو بار بار بتایا، ہمارے بچوں نے بتایا. چلو پھر یہ نہ تو لاہوری نظر آتے ہیں اور کھانے والے بھی میرے خیال میں چلے گئے ہیں. سر اسی تے تہانوں سارا کچھ دسنے ہیں جیڑا تسی ویکھیا بھی ہونا 3-4 سیشناں چ بچیاں نے واری سارے نے دسیا.
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਲੈਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਮਾ ਨਿਮਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। चले ਤੁਹਾਨੂੰ पास्टर ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੀ। जी, खाने वाले चले गए नहीं? कोई ना कोई हो गया होगा मसला, उनके साथ जाते नहीं है, वैसे वफादार है वो तो। वो ये खानेवाल वाले हैं ना, जो खानेवाल वाले, ये बहुत अच्छा सीख रहे हैं, ये बच्चे वफादार हैं। तो हम नहीं सीख रहे भाई साहब? नहीं, आप तो जो सीख रहे हैं उनको पता है, जो सीख रहे हैं, जो नहीं सीख रहे हैं उनको भी पता है। अच्छा ठीक है, चले पास साहब। अभी देखें हमारे अंदर इस बात के लिए कितना दर्द है और कितनी खिदमत है और कितना बोझ है। अभी 6 बजे से हमारी जो मंगल की सिपाहिया इबादत है वो जारी है। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ से जब 7 बजे खत्म करना है तो मैंने जाके पैगाम देना है उधर, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। तो साहब मैंने भी हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जाना है, फिर जो है ना वहां पे एक नलका लगा के आना है, नलका लगा के फिर जो है ना वापस आना है। बड़ी जो है ना खिदमत है हमारी सारी आपकी। वाह वाह वाह। चलो पादरी शहबाज साहब फिर दुआ करो। हाँ हाँ जी ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन साहब आए हैं, चेयरमैन साहब से बरकत लें। अच्छा गाड़ी चला रहे हैं? चेयरमैन साहब गाड़ी चला रहे हैं, आंखें बंद कर देंगे तो गाड़ी ना कहीं लगा दें। ओके 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 ओके, आइए सब आप आंखों को बंद करें। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली कदूस खुदा, रहमतों के बानी, नूर के सरचश्मे और जिंदा जलाली कदूस खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा और वादों का सच्चा खुदा है। ऐ आसमानी बाप, हम जब जब तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम से तेरे हजूर आते और मिन्नत और फरियाद करते हैं, तो हमारी दुआओं को सुनता है। हम खुदा तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर अमजद शाकिर के लिए, पास्टर मुश्ताक के लिए खुदा दुआ गो है, जो इस वक्त हमसे दूर है लेकिन खुदा तेरे करीब है। तू अपना दायरा हाथ बढ़ाकर खुदा अपने बंदों को छू और प्लस कर, ताकि खुदा कौमों, कबीलों, उम्मतों में तेरे नाम की गवाही का वसीला ठहरने वाले हो। और खुदावंद जो जूम मीटिंग के थ्रू आज खुदा सारे बच्चों ने, सारे शागिर्दों ने तेरे कलाम को सीखा है, ये कलाम इनकी जिंदगियों में रस बच जाए और खुदा इस कलाम को लेकर ये खुदा पूरी दुनिया में फैल जाए और तेरे सच्चे और वफादार गवाह बनकर खुदा तेरे नाम की बिशारत देने वाले हो। और खुदा उन लोगों को जो तुझसे दूर है तेरे पास लाने का सबब ठहरने वाले हो। खुदावंद जितनी बातें आज हमने तेरे कलाम में से सीखी है वो सारी की सारी हमारी जिंदगियों के लिए मुफीद है। खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने वाले हों। ऐ खुदा, हम ये दुआ तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम से चाहते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज मुआफ फरमा। तो आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल और हमेशा तेरे ही। आमीन।